بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کا ایک درد بھرا واقعہ سناتا ہوں۔ توجہ سے آخر تک سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب سننے والوں کو قبول فرماوے اور اس واقعے سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے۔ بھائیوں بہنوں، عرب میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام بنو سلیم تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ کو دھوکہ دے کر، جو کہ اکثر ان میں سے حافظ قرآن تھے، شہید کر دیا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک بوڑھا جو نہایت کمزور تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس شخص کو آتا دیکھ کر شروع میں حیران ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو اسی قبیلے کا آدمی ہے جو قبیلہ کے میرے 70 جانثاروں کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ لیکن جب وہ بوڑھا آپ کے قریب پہنچا، معلوم ہوا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے در رسول پر آیا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے کرتوتوں اور غداری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہوئے اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہ اسلام سے مالا مال ہو جاتا ہے اور صحابی رسول کا مقام اس کو مل جاتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں بہنوں، ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ پراگندہ بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے، دھول اور میل سے بھرے ہوئے ہیں، پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال چال معلوم کرتے ہیں کہ کیسے آئے؟ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سواری میرے پاس نہیں ہے، پیدل چل کر میلوں کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یہ سنتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اب ان کو واپس بھی جانا ہے، سواری نہ ہوگی تو کیسے واپس جائیں گے؟ صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی جو ان کے لیے سواری کا انتظام کرے؟ یہ سن کر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو اپنے اس بھائی کے لیے پیش کرتا ہوں، میں اپنی سواری کے لیے دوسرا انتظام کر لوں گا، اب یہ میری اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے گھر جائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دعا دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وہ بھائی جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے جس نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی، لیکن تمام چیزوں کو بھلایا جا چکا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس اللہ کے بندے کے سر چھپانے کا انتظام کرے؟ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سر مبارک پر جو عمامہ تھا اس کو اتارتے ہیں اور اپنے بھائی کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔
کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا عمامہ میرے بھائی کے لیے ہے۔ اب پھر نمبر آتا ہے کھانے کا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام معلوم کرتے ہیں کیا کھایا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، کئی وقتوں کا فاقہ ہو گیا، پیٹ بھرنے کے لیے بھی ایک لقمہ میسر نہیں، مہمان ہیں پیغمبر کے، اور صورتحال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اتنا کھانا نہیں ہے کہ ایک مہمان کا انتظام کر سکے۔ آپ پھر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کروں گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلتے ہیں اور مہمان کو اپنے ساتھ لے کر ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں، لیکن سب کی طرف سے یہی جواب ملتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کھانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانے پر تشریف لے جاتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج آقا کی اس لخت جگر کے در سے مہمان کی ضیافت کا انتظام نہ ہوا تو سلمان اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہاں سے نظم نہیں ہوگا تو اور کہاں سے ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب ملتا ہے ابا جان کا مہمان، ابا جان کا مہمان، کسی دوسرے کا نہیں، تیسرے کا نہیں، بلکہ ابا جان کا مہمان ہے۔ ابا جان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ساتھیوں کے پاس گیا لیکن ان کے پاس بھی کوئی نظم نہیں، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس مہمان کی ضیافت کا بندوبست کر دیجئے۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر ارشاد فرماتی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ضیافت اور مہمانی کا کوئی نظم نہیں، اور حسن حسین کو بھی بھوکا سلا دیا ہے، لیکن ابا جان کے مہمان کو کھلا کر ہی بھیجوں گی۔ چنانچہ اپنی چادر کمرے سے لے کر آتی ہے اور سلمان فارسی کے حوالے کرتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کہ جاؤ، شمعون نامی ایک یہودی یہاں رہتا ہے، یہ چادر اس کو دے دو، اس کے یہاں گروی رکھ کر اس کے بدلے میں وہ غلہ دے گا، اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں کھانا بنا کر مہمان کو کھلاؤں گی۔ حضرت سلمان فارسی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لینے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت فاطمہ غصہ ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، آخر کس کا مہمان ہے؟ ابا جان کا مہمان ہے، میرے گھر پر آئے اور اس کو بھوکا چھوڑ دوں؟ حضرت سلمان فارسی چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچتے ہیں جو ایک یہودی ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں غلہ دے دو، آٹا دے دو، کھانے پینے کا سامان دے دو۔ نہ جانے اللہ نے اس چادر کے اندر کیا جاذبیت رکھی تھی، کیا کشش رکھی تھی۔ شمعون اس چادر کو دیکھتے ہی پوچھتا ہے کہ اس چادر کو کہاں سے لائے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ارے شمعون، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ لیکن شمعون کہتا ہے کہ جب تک تم راز نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں اگلا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔
جب سلمان فارسی ہر طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں تو سارا داستان اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کو سن کر شمعون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگتا ہے اور حضرت سلمان فارسی کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں توریت میں بیان کیا گیا، تم اللہ کی بارگاہ میں گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا اور میں بھی اس پیغام کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا والوں تک پہنچایا، اس لیے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر اللہ کے آخری نبی کے جو علامات اور نشانیاں پڑھی تھی ان میں ایک بنیادی نشانی یہ تھی کہ اللہ کا وہ نبی اور اس کے گھر کے افراد ایثار و ہمدردی کا وہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں گے کہ ڈھونڈنے سے بھی انسانوں کے اندر دکھائی نہیں دے گا۔ آج اسی جذبے کا مظاہرہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے، میں اس در کا غلام بنتا ہوں، مجھے آقا کی خدمت میں لے چلو، یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ غلہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے اس چادر کی ضرورت نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے تعاون کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی چادر اور غلے کو لے کر فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پوری تفصیل بتاتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے لخت جگر اور نور نظر کے متعلق فرماتے ہیں، فاطمہ، ارے فاطمہ، تو نے آج میری بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اپنی بیٹی کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، دیکھا جنتی عورتوں کی سردارنی حسنین کی ماں حضور کی لاڈلی بیٹی کا گھر کا حال، خود بھوکی اور خود کے بچے بھوکے، اپنوں کو بھوکے رکھ کر آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانا اور اس کے ذریعے رب ذوالجلال کو راضی کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنوں کو کھلانے پلانے اور مدد کرنے کے لیے ہم سوچتے اور مشورے پر مشورہ کرتے کرتے وقت ٹال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرماوے، روز محشر اللہ ہماری گرفت نہ فرماوے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی کے اندر پیار محبت کا اور ہمدردی کا اور ایثار کا اور دوسروں کے لیے قربان ہو جانے کا یہ جذبہ پایا جائے گا، اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں کبھی اختلاف اور انتشار اور تو میں کی بات دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ ہمارے اندر بھی صحابہ اور بزرگان دین جیسا ایثار اور ہمدردی نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔